تو ڈاکٹر رجت ملہوترا صاحب ہے، ٹھیک ہے، یہ ہندو سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جتنی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم باہر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اسلام، ان کے زندگی میں اسلام کیسے آیا. اب یہ فرسٹ ٹائم ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوگے کہ جس میں ایک ہندو ہے، وہ کیونکہ ہندو ہم جیسے انڈیا میں ہم اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت وہ ہوتا ہے پردہ بیچ میں، اتنا ہم نہیں دیکھ پاتے. اب تو ہم ریئیکشن دے رہے ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کیسے اسلام آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیسے قبول کیا ہوگا، اور اب یہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام. تم پر امن ہو اور اللہ کی رحمت ہو. یہ میرے لیے بہت ریولوشنری بات تھی. جب نمازی یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے لوگو تم مجھ سے محفوظ ہو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت میرے سے محفوظ ہے. کہ یہ گریٹنگ نہیں ہے، یہ گریٹنگ پلس ہے. مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب میں سی پی ایس کے بہت ہی ایکٹیو ممبر ڈاکٹر رجت ملہوترا صاحب کو اسٹیج پر بلاؤں گا. وہ ریفلیکشنز آن اسلام کے ٹاپک پر بولیں گے. رجت ملہوترا صاحب جو ہیں 2001 سے مولانا سے جڑے ہوئے ہیں. پورے 20 سال آپ نے مولانا کے ساتھ بتائے. ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی آپ اکثر اسفار میں مولانا کے ساتھ رہے ہیں. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ دلی میں ہونے کی وجہ سے اکثر آپ نے مولانا کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہے. دوسرے ہمارے جو سی پی ایس کے علماء بھی ہیں وہ اوکیشنلی مولانا سے ملنے آتے تھے، لیکن رجت ملہوترا صاحب نے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ہم قدم ان کی اہلیہ ستی ملہوترا صاحبہ دونوں نے بہت زیادہ مولانا کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہے. حال ہی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کی. ان کے پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا اسٹڈی آف ٹرانسفارمیشن آف دا عربین سوسائٹی انڈر دا پروفٹ محمد اینڈ اٹس کانٹمپرری ریلیونس. اس پر آپ نے تحقیقی مقالہ پیش کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. میں رجت ملہوترا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں. السلام علیکم. Today I'm very happy to be present among all of you esteemed scholars. اور آج کا ٹاپک بھی بہت مناسب ہے، کیونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پیس از سمم بونم، یعنی امن سب سے بڑی بھلائی ہے. شانتی. میں اپنا ایک چھوٹا سا پرسنل ایکسپیرئنس آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مولانا وحید الدین خان صاحب جیسے آپ جانتے ہیں میرے گرو تھے. ان سے انسپائر ہو کے میں نے پی ایچ ڈی اسلام میں پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے مجھے پہلے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لینا تھا، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس اور ایم بی اے کا تھا، اسلام کا نہیں. کافی سرچ اور ریسرچ کے بعد مجھے ایم اے اسلامک ہسٹری کیرلا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا. جب فائنل ایئر کا وائیوا تھا تو میرے سامنے دو لوگوں کی ایکسپرٹ ٹیم تھی. ایک جو کیرلا یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے ایچ او ڈی تھے، اور دوسرے کسی اور کالج کے اسلامک اسٹڈیز کے ایچ او ڈی تھے. ان کا پہلا سوال بہت ہی ڈائریکٹ، پرسنل اور ان ایکسپیکٹڈ تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسٹر ملہوترا، گیون یور بیک گراؤنڈ، آپ دلی سے کیرلا 2 سال کا یہ کورس کرنے آئے ہیں اپنے آپ کو اتنی انکنوینئنس میں ڈال کے، بالکل. ہمیں بتائیے آپ کا ایجنڈا کیا ہے. مجھے یاد ہے بنا پلک جھپکتے میں نے ان سے کہا کہ سر میرا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام از اے ریلیجن آف پیس. میرے اس جواب کے بعد انہوں نے کوئی اور پرسنل کوشچن نہیں کیا، سارا وائیوا پھر ایکیڈمک کورس پر ہی فوکس رہا. لیکن آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہم اسلام کی امیج کو بالکل الٹ پاتے ہیں. آج میجورٹی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک وائلنس، ایک جہاد کا دین ہے، پولیٹیکل پاور کو حاصل کرنے پر زور دیتا ہے.
یہیں پر سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچوالٹی یعنی CPS انٹرنیشنل کا رول آتا ہے کہ اس پرسیپشن کو بدلنا, دنیا کو یہ بتانا کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن اور معرفت کا مذہب ہے. اور الحمدللہ پچھلے 26 سالوں سے CPS یہی رول ادا کر رہا ہے. قرآن کی سورہ انبیاء میں رسول اللہ کے لیے آیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ نہیں آیا کہ ہم نے مسلمس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, بلکہ تمام انسانیت کے لیے. ایسے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کئی جگہ قرآن انسانیت کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے اے لوگو, اے انسانوں. قرآن یہ نہیں کہتا اے مسلمانوں. لیکن دنیا کا بہت بڑا حصہ آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ قرآن مسلمس کی کتاب ہے, اللہ صرف مسلمس کے لیے ہے, پروفٹ صرف مسلمس کے پروفٹ ہیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اور اس مسکنسیپشن کو دور کرنا بہت ضروری ہے. 2 چیزوں میں اس کا سلوشن ہے. پہلا یہ کہ قرآن اور سنت کی حکمت کو پوری انسانیت کے سامنے ماڈرن انداز میں پریزنٹ کرنا. بالکل بالکل. اور دوسرا اپنا رویہ اور اخلاق اس طرح کرنا جو ایک روحانی ذمہ داری کا آئینہ ہو, تبھی اسلام کی امیج پازیٹیو بن سکتی ہے. میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو بہت کلوزلی آبزرو کیا, ان کے ساتھ میرے کئی سفر ہوئے. ایک سفر ہمارا امریکہ میں ہوا. خواجہ کلیم الدین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو سنا بھی, انہوں نے سارا پروگرام کوآرڈینیٹ کیا تھا. ایک پروگرام انہوں نے چرچ میں رکھوایا. چرچ میں مولانا صاحب کی تقریر کے بعد جب سوال و جواب سیشن ہوا تو وہاں کے کرسچن پریسٹ نے کہا کہ مولانا صاحب جیزس کرائسٹ کی ایک بہت مشہور سیئنگ ہے, لو یور اینیمی. کیا اسلام میں بھی ایسی کوئی دشمن سے teaching پیار ہے؟ کرو. تو مولانا نے کہا بالکل ہے. پھر مولانا نے سورہ فصیلت کی وہ آیت بتائی جو یہاں پہ بھی ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. برائی کو تم اس چیز سے ٹال دو جو بہتر ہو, پھر تم دیکھو گے کہ جو کبھی تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. مولانا صاحب نے پھر بتایا کہ قرآن یہ سیکھ دے رہا ہے کہ ایکویشن دشمن اور دوست کی نہیں ہے, اصل ایکویشن دوست اور پوٹینشیل دوست کی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس پوٹینشیل دوست کو ایکچوئل دوست بنانا. مولانا صاحب کی اس تقریر اور سوال جواب کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ مولانا صاحب بتائیے کیسے ہم آپ کے مشن کے ہاتھ اور پاؤں بن سکتے ہیں. اور یہی نہیں, انہوں نے وہاں کے لوکل پیپر میں باقاعدہ مولانا صاحب کی فوٹو کے ساتھ ان کی باتیں, اسلام کی باتیں بھی چھاپی. ہمارے لیے بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا کہ آپ دلوں کو جیت سکتے ہیں صرف پیسفل ڈائلاگ سے. یہاں پہ میں قرآن کی 2 آیتیں آپ سب لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا. پہلی یہ جو سورہ الحجر میں آیا ہے, بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرا سورہ ال عمران میں آیا ہے, اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی سازشیں تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سب کو علم میں لیے ہوئے ہیں. ان کی اس کا سازش مطلب دشمنوں بالکل کی صاف سازش ہے کہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ نے خود قرآن کی ذمہ داری لی ہے. اور دوسرا کسی اور کی سازش اسلام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. شرط صرف یہ ہے کہ دائی اپنا کام صبر اور تقوی کے ساتھ کرتا رہے. اگر رزلٹ کچھ اور آ رہا ہے تو یہ انٹروسپیکشن کرنے کی بات ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, کیونکہ قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دائی کا اصلی کام ہے کہ قرآن میں بیان کیا ہوا کریشن پلان یعنی خدا کا کیا تخلیقی پلان ہے اس کو انسانیت تک پہنچانا. ہر دور میں خدا نے اپنے دین کے لیے اپرچونٹیز پیدا کری ہیں. آج ٹیکنالوجی اور AI کا دور ہے. کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنا پیغام آسانی سے پہنچا سکتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جب عقبہ بن نافع جو ایک تابعی تھے نارتھ افریقہ کے کیمپین کے دوران جب وہ اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب, اگر میں جانتا ہے سمندر کے اس پار لوگ رہتے ہیں جہاں تیرا پیغام پہنچا سکتا ہوں تو میں اپنے گھوڑے کو اس دریا میں ڈال دیتا.
آج پوری دنیا ڈسکور ہو چکی ہے, the entire world is known to one another. کوشش کرے پہنچانے تو عقبہ ابن نافع والی اسپرٹ کے اعتبار سے ہمیں اپنے ریسورسز کے گھوڑے کو انسانی دریا میں ڈالنا ہے. سورہ الحج میں ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اسلامک ریولوشن دراصل ایک سائیکولوجیکل ریولوشن ہے, پولیٹیکل ریولوشن نہیں. اور یہ ریولوشن انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس لیے اسلام کا حقیقی انقلاب بھی فرد کی سطح پر ہوتا ہے. جب فرد بدلتا ہے تو معاشرہ واقعی بدلتا ہے. تو اس لیے لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. لیڈرشپ کا میرا مطلب ہے علماء لیڈرشپ, علماء گائیڈنس. حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء نے دینار اور درہم نہیں چھوڑے, علم چھوڑا ہے. اس لیے علماء کا کام ہے کہ انسانی سوچ, علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور روحانی رہنمائی دے, جو آپ سب لوگوں کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. جب میں مولانا وحید الدین خان صاحب سے ملا تھا تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ السلام علیکم کے معنی کیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ جیسے ہیلو ہائے گڈ مارننگ ہوتا ہے ویسے ان کے میں السلام علیکم ہوتا ہے. لیکن مولانا نے بتایا کہ یہ اسلام کی بہت خوبصورت ٹیچنگ ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم, تم پر امن ہو. جب نماز ختم ہوتی ہے اور نمازی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تم پر امن ہو اور اللہ کی رحمت ہو. یہ میرے لیے بہت ریولوشنری بات تھی. اور آپ یقین کیجئے ابھی بھی میجورٹی دوسرے مذہب کے لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ گریٹنگ نہیں ہے, یہ گریٹنگ پلس ہے. جب نمازی یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے لوگو تم مجھ سے محفوظ ہو, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزت میرے سے محفوظ ہے. تو سچے دین کی اسپرٹ یہی ہے. ایک مومن اور ایک دائی پریڈکٹیبل پرسنالٹی ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو دین کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے. یہ کہانی ہے ایک صوفی مسلم کی جو اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر پہ تھا. اس نے ایک درختوں کے باغ میں اپنا ڈیرا ڈالا. وہیں ایک پیڑ پہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا. شاگرد نے کبوتر پہ نشانہ سادھا, اس کو مارا اور پکا کر کھا گیا. تھوڑی دیر میں کبوتروں کا ہجوم جہاں صوفی بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کے منڈلانے لگا, شور مچانے لگا. صوفی نے کہا کبوتروں کے سردار سے کہ کیا بات ہے, کیوں شور مچا رہے ہو, کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ مسلم کیا ہوتا ہے؟ کبوتروں کے لیڈر نے کہا کہ ہم کمپلینٹ لے کر آئے ہیں, آپ کے ایک شاگرد نے ہمارے ایک ساتھی کو مار دیا. صوفی نے اپنے شاگرد کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو شاگرد نے کہا میں نے غلط کیا کیا, مجھے بھوک لگی تھی, پرندے ہمارا کھانا ہے تو میں نے وہی کیا. تو صوفی نے یہ بات واپس کبوتروں کے سردار کو بتائی. تو کبوتروں کے سردار نے کہا شاید آپ ہماری بات سمجھ نہیں پائے. اگر آپ سب لوگ شکاری کے لباس میں آتے تو ہم ہوشیار ہو جاتے, اس درخت پر نہیں بیٹھتے. لیکن آپ سب لوگ صوفی کے لباس میں آئے تو ہمیں لگا ہم محفوظ ہیں, اس بھروسے سے ہم اس پیڑ پر بیٹھ گئے. یہ کہانی بہت گہرا سبق دیتی ہے کہ ایک سچا دینی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, وہ زندگی دیتا ہے, موت نہیں. وہ پھول کی طرح ہوتا ہے, کانٹے کی طرح نہیں. اس کے دل میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے, نقصان پہنچانے کا نہیں. جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ایکسٹرا آرڈنری بیہیویئر پاتے ہیں. ایک انسیڈنٹ بتانا چاہوں گا جو آپ جانتے ہیں لیکن آپ سمجھ پائیں گے کس بات پہ ایمفسائز کر رہا ہوں. یہ وہ انسیڈنٹ ہے کہ جب مسجد النبوی میں ایک بدو آیا اور پیشاب کرنے لگا. صحابہ کو غصہ آیا, دوڑے اس کو روکنے کے لیے. رسول اللہ نے پکارا چھوڑ دو, مت روکو اس کو. بعد میں اس کو بہت نرمی سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی, یہاں اللہ کی یاد, قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے ہوتی ہے. بدو پہ اس رویے کا اتنا زبردست امپیکٹ پڑا کہ وہ بھی رسول اللہ کا فالوور بن گیا. اسی لیے آپ سوچئے کہ یہاں پہ رول سکھانے سے پہلے دل کو جیتا گیا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے مشکلیں مت پیدا کرو, آسانی پیدا کرو, انہیں خوشخبری دو, انہیں دور مت کرو.
इसी तरह इस्लाम लोगों के दिल में दाखिल हुआ, फोर्स से नहीं, कैरेक्टर से। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब रसूलुल्लाह की डेथ हुई तो उसके बाद, जैसा आप जानते हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, कि कई लोग खड़े हो गए ज़कात ना देने के इरादे से। तो उस वक्त हज़रत उमर ने फरमाया कि तमाम मुहाजिरीन की ये राय थी और उसमें मेरी राय भी शामिल थी कि इनको छोड़ दो, इनसे नरमी का रवैया इख्तियार करो। जब ईमान इनके दिलों में दाखिल होगा तो ज़कात का इरादा भी कर लेंगे। हज़रत अबू बकर को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद करने आओगे, लेकिन तुम तो मदद छोड़ कर आए हो। जहालत में तो बड़े ज़ोरदार थे, इस्लाम में बूढ़े और कमज़ोर हो गए हो। आप सोचिए, ये हज़रत उमर को कहा जा रहा है। फिर हज़रत अबू बकर ने कहा, वल्लाही if they withhold even a single robe that they used to give in zakat during the time of prophet, I will fight for it. अगर वो एक रस्सी भी रोक लेंगे, मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। ये एक ऐसे माइंड सेट का डेमोन्स्ट्रेशन था जो चीख कर कह रहा था कि मेरे होते हुए दीन में कमी हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर हम जानते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ। हजरत अबू बकर की इस लीडरशिप से इस्लाम की यूनिटी बच गई। ये अबू बकर स्पिरिट थी। आज फिर अबू बकर स्पिरिट की जरूरत है कि हम ये कहें हमारे होते हुए इस्लाम की इमेज नेगेटिव हो जाए, ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए हमें तलवार की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव मैसेज की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है, आपस में मोहब्बत की जरूरत है, ऐसे रवैये और अखलाक की जरूरत है कि दुनिया कहे कि इस्लाम वाकई अमन का दीन है। मैं ये दुआ करता हूं कि हम सब मिलकर इस रोल को अदा कर सके ताकि फरिश्ते हमारी इस कोशिश को रिकॉर्ड कर ले। आमीन। इसी में ना एक बात ये तो बताया ही नहीं इन्होंने कि इन्होंने कैसे कबूल करा ये वगैरह। ये बस ये पैगाम बता रहे हैं कि अब हमको मतलब कर लिया तो अब आगे का क्या मैसेज तो ये दुनिया तो को वैसे देना हम है। और वीडियो में देखते रहते अब हैं। वैसी नहीं था, मुझे लगा वैसी है पर वैसी नहीं है, वैसी वैसी नहीं नहीं थी थी कि ना अपनी पूरा वाक्य सुना रहे स्टोरी। इन्होंने एक वाक्य सुना दिया। ये मतलब बता रहे थे कि इस्लाम का आज के मॉडर्न समय में क्या मतलब होना चाहिए और किस तरीके से हमको लोगों को प्रेजेंट करनी चाहिए। ये कि आज के समय में जो वैसे प्यार मोहब्बत तो खत्म ही हो गई मेरे हिसाब से। अब जो है दुनिया में कह लो या इंडिया में कह लो, अब इंसान को इंसान के प्रति जो प्यार था ना वो अब रहा नहीं। अब वो मतलब से रोड काम पे से भी अब याद इतनी करते लड़ाइयाँ हैं होने बस। लग गई, हर जगह लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हर जगह लड़ाई है। हर और जगह। एक जैसे इन्होंने इतनी सारी लाइनें जो कोट की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, नबी की बातें कोट की। वैसे एक बात ये भी थी वो रह गई, वो भी इनको बतानी चाहिए थी कि उस समय कहा था कि तुम उनके झूठे खुदाओं को मत गाली दो, नहीं तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी उनकी कि हम किसी को बोलेंगे तो कोई दूसरा हमें भी तो बोलेगा। उन्होंने मतलब ये कहा। और आज के समय में यही हो रहा है, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल, समझ बिल्कुल रहे हो, सही बात खुदा है। को भी एक दूसरे गाली दे रहे हैं। तो उस समय रसूल अल्लाह ने, ये शायद कुरान में भी ये बात है, ठीक है। तो वीडियो की कोई जो है हिंदू से मुस्लिम बने और फिर अब वो जो है 20 साल तक और इन्होंने पीएचडी करी है, मतलब डॉक्टरी करी है, अभी इन्होंने पीएचडी हो चुके हैं, ठीक है। और इस्लाम में मेरे को नहीं पता था, मतलब ऐसी भी टर्म होती है पीएचडी तो किसी भी चीज में कर सकते हैं, हालांकि उसमें कुछ वो नहीं है, किसी भाषा पे कर सकते हैं। उर्दू पे भी लोगों ने पीएचडी कर रखी है, संस्कृत हिंदी किसी भी चीज पे कर सकते हैं। इन्होंने इस्लाम पे कर रखी है, ठीक है। तो शायद डॉक्टर जाकिर नायक ने भी, नहीं वो तो खुद डॉक्टर है ही, वो तो है ही डॉक्टर, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करें थोड़ा, ठीक है। तो बाय।